أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے اللہ آپ کو کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے الا ہو مگر وہی وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ آپ کو کوئی بھلائی اور خیر پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پس وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انعام کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ بھلائی پہنچانے پر قادر ہے۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان پر بیماری آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ایک دفعہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، آپ کے پیچھے سوار تھا، تو آپ نے مجھے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ کی احفظ اللہ، آپ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے، اور آپ تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ خوشی میں تمہیں یاد رکھیں گے، یعنی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری امت مل کر تمہیں نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا ہے، اور اگر ساری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اس دعا میں بھی یہی مضمون ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی مال اور مرتبے والے کو اس کا مال اور اس کا مرتبہ تجھ سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔